الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس پانی سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ انسان کو اس کی حیثیت اللہ نے ان آیتوں میں بتائی ہے، اور کسی کو اس کی اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آپ نے کسی پہ احسانات کیے، بعد میں وہ آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے تو آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤ گے، بھائی تو کچرا اٹھایا کرتا تھا، ٹماٹر کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، میں نے یہ کیا ہے تیرے ساتھ۔ تو دو چیزوں میں انسان تکبر کرتا ہے، اور آج جب سائنس کی دنیا ہے اور تعلیم کی دنیا ہے تو یہ تکبر انسان کا عروج پہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے میں پڑھ لکھ گیا ہوں، میری نالج بہت زیادہ ہے، اور پہلے کا انسان بے وقوف تھا۔ وہ بے وقوف لوگ تھے، ان کو مذہب کے نام پہ بے وقوف بنانا آسان تھا۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، ہر چیز کا ایویڈنس ہونا چاہیے تو مانیں گے۔ جنت جہنم کا ہمیں کوئی ایویڈنس نظر نہیں آتا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جنت کی حوریں اور نہریں اور یہ سب ونس اپون اے ٹائم، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے بھائی، اب ان چیزوں سے باہر نکلو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسٹائل میرا وہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اب ان چیزوں سے نکلو، اس خول سے۔ بھائی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، پرانے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو بتاؤ، جب انسان اس طرح کی باتیں کرے گا تو اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ جس نے بنایا ہے اور سائنس کے تمام قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی تم نے، اسی کو چیلنج کرنا شروع کر دی ہے۔ الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے جس نے بنایا ہے وہ جانتا نہیں ہے تمہیں؟ وہ جانتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اپنی اوقات۔ تو اس لیے قرآن ہمیں بار بار ہماری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تم بھول گئے ہو لیکن ہمیں معلوم ہے۔ ہم نہیں بھولتے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہے ایک گندے پانی سے بنی ہوئی مخلوق اللہ کے سامنے ہر وقت۔ اس لیے دو چیزیں یاد دلا دی ہمیں، سائنس کر کے نا، سائنس کر کے ہماری باتوں کو ٹھکرایا مت کرو۔ آپ کتنی ترقی کر جاؤ، رہو گے خدا کے بندے ہی، لہذا خدا نے جو ذمہ داریاں تمہارے ذمے لگائی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری پھر بھی تمہارے کندھوں پہ رہے گی، اس سے دستبردار نہیں ہو جاؤ گے تم۔ دیکھو، ایک باپ تھا، دیہاتی گنوار، پڑھا لکھا نہیں ہے، گدھا گاڑی۔ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ نا، بعض بیچارے اتنے غریب، دو جب کھڑے ہوتے ہیں نا، دونوں پنڈلیوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ماس ہی نہیں ہوتا باڈی پہ، غربت کا مارا ہوا۔ لیکن اس نے اپنے بچوں میں ایک بچے کو پیٹ کاٹ کے پڑھا دیا، اب وہ بچہ بن گیا بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا سائنسدان بن گیا، وہ بہت اعلیٰ چیز بن گیا۔ اب وہ گاؤں کی زندگی سے نکلا، 3 پیس سوٹ، ٹائی، پرفیوم مختلف قسم کے، لگژری گاڑی، سارا خرچہ کس کا ہوا تھا اس پہ؟ بولو، باپ کا۔ پہلا احسان تو باپ کا یہ تھا، باپ نے نسل روکی نہیں غربت کی وجہ سے، ورنہ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کہ مالدار بھی ہو تو بھی نسل روکو، غریب ہو تو بھی نسل روکو، تبھی مالداروں پہ اس کا اثر زیادہ ہے۔ جتنا پیسہ ہوگا، 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ ہوگا، اور جتنی قومیں ترقی یافتہ ہے نا، جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، ان کے بچوں میں اور زیادہ وقفہ ہے۔ تو یہ فلسفہ ہی سارا الٹا ہے، یہ اس کا تعلق پیسے ایسے نہیں، کھوپڑی سے اس کا تعلق۔ اس سے پتہ چلتا ہے جتنے مالدار لوگ ہیں ان کی نسل اتنی کم، اور جتنے مالدار ملک ہیں نا، جن کے پاس کھانے کے لیے سونے کے نوالے ہیں، سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اتنا مالدار ملک، ناروے آپ کی سوچ سے زیادہ مالدار ملک ہے، لیکن بچہ کیوں کہتے ہیں کھلانے کے لیے ہے ہی نہیں، کہاں بھوکے مر جائیں گے۔ خیر، یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو اب ایک غریب آدمی، پہلی بات اس نے نسل نہیں روکی، کیونکہ اللہ پہ توکل کیا، اولاد کی نعمت، اولاد کو زندگی کی نعمت مل گئی۔ یہ جو کہتے ہیں نا غریب آدمی کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غریب سے پوچھو، کہے گا تو مر جا، میں نہیں مر رہا۔ ہمارے ہاں جو آج کل پڑھے لکھے آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ ایک صاحب ہیں، بڑی بڑی سی مونچھیں ان کی، بڑے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ پوسٹ چلے، یہ پتہ نہیں ان کی ہے، کہیں فیک نہ چلا دی ہو کسی نے۔ کہہ رہے ہیں یہ بنوریا ہے نا، سائٹ ایریا بنوریا، یہاں فیکٹریاں ہیں، لڑکیاں جاب نہیں کر سکتی کیونکہ مدرسے کے بچے بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بیچاری ہچکچاتی ہیں۔ اب ہچکچاتی ہیں کہ نہیں ہچکچاتی وہ تو لڑکیاں جانے اور مدرسے کے بچے جانے، لیکن تمہیں لڑکیوں کو جاب پہ
پہ لانے کی اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں ہماری عورتیں گھروں میں عزت کے ساتھ اچھی نہیں لگتی؟ تم بغیر تو چاہتے ہو کہ وہ باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکن لگائیں وہاں جا کے. پھر مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سارے بغیرت پتہ نہیں پاکستان میں کیوں پیدا ہوتے ہیں. اوے ہماری عورتیں عزتوں کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں, ہم کماتے ہیں, وہ کھاتی ہیں. یہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے یہ اس کے خلاف, اس کلچر کے خلاف بولتے ہوئے؟ تم چاہتے ہو یہ لڑکیاں باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکنوں, بوتلوں پہ کیا لگائیں, فیکٹریوں میں جا کے ڈھکن لگائیں جہاں ان کی نہ عزت محفوظ ہو اور کما کما کے کھائیں. تو ان کا ہڈ حرام میاں کس کام کے لیے؟ پھر یہ لوگ دلائل سے بات کرنے کے یہ لوگ اہل نہیں ہیں. ان سے اسی اسٹائل میں بات کی جائے نا سیکولر لبرل طبقے سے, تو یہ بات سمجھے گا. یہ دلائل سے سمجھنے والی قوم نہیں ہے. کیوں نکال رہے ہو ان بچیوں کو گھروں سے؟ ان کے بھائی مر گئے کیا؟ ان کے باپ مر گئے کیا؟ آج تک 1400 سال, بلکہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں, مسلم کلچر میں ہمیشہ عورتیں گھروں میں رہی ہیں. کمایا کس نے؟ مردوں نے. تو کتنی عورتیں بھوک سے مر گئیں؟ چند جگہ ظلم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے, وہ نکلے باہر کما لے, کس نے منع کیا ہے؟ ایز اے کلچر اس کو تھوڑی اڈاپٹ کیا جائے گا. ان کو بولو, اپنی بیٹیوں کو بولو جا کے فیکٹری میں بوتلوں کے ڈھکن لگایا کرو, تم جاؤ وہاں جا کے. اچھے کہتے ہیں نہیں ایکچولی ہم یہ نہیں چاہ رہے, ایکچولی یہ ٹھش پش جو کرتے ہیں نا, ایکچولی اب مجھے پھر لوگ بولتے ہیں ٹک ٹاکر اور لطیفے سنانے والا مولوی اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہا. بھائی میں اصلاح ہی کر رہا ہوں, ہمارا اصلاح کا اپنا اسٹائل ہے, تمہارے اسٹائل کے ہم پابند نہیں ہیں. آج کل بہت ہمارے اپنے میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, ٹک ٹاکر ہے, اس کو تو لطیفے کو علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہم اپنا اسٹائل سے بات کرے گا, تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے سامنے میں آ رہا ہے سمجھ, تو پتلی گلی سے نکلو, دفعہ ہو یہاں سے. تم چاہتے ہو میں عین غین نکال کے باتیں کیا کروں یہاں بیٹھ کے نا, عین علماء نے فرمایا ہے, اور ہمارا اپنا اسٹائل ہے بات سمجھانے کا. کیا خیال ہے؟ باقی یہ جو زیادہ تر لطیفے میرے آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو شارٹ ویڈیوز لوگوں نے پورے 1.5 گھنٹے کے بیان سے لطیفہ ہی نکالا ہوتا ہے نا, تو وہ ان کا قصور ہے, میرا قصور تھوڑی ہے. میرے چینل پہ جا کے دیکھو, کوئی اوٹ پٹانگ بات نظر نہیں آئے گی, تمیز سے پورے تمہیں بیانات نظر آئیں گے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ تو بنا دیا تھا میں نے, سائنسدان کے علاوہ بھی. اب ہے جو ابھی میں جس پہ جا رہا تھا, ہاں میں یہ ان لبرل سیکولر لوگوں کی یہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں ہم لڑکیوں کو یہ نہیں چاہتے فیکٹری میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگائیں. اصل میں یہ جو بوتلوں کے ڈھکن ہے نا, ان کی مشینیں پاکستان میں بھی صحیح طرح آئی نہیں ہیں. باہر ملکوں میں تو ڈھکن مشین لگا دیتی ہے, ہمارے ہاں ابھی بھی فیکٹریوں میں لڑکیاں جاتی ہیں اور بوتلوں کے ڈھکن فکس کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر جاب لیس ہو جائیں گی بیچاری وہ, اور مردوں کو عورت کی کمائی کھانے کی اس وقت تک عادت پڑ چکی ہوگی. تو یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں مزدوری والا پیشہ اختیار کریں, ہوٹلوں میں جا کے پوچھے لگائیں, نا 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 نا, ہم ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ نسل تیار کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ اس قوم کی عورتیں ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ بڑی بڑی پوسٹوں پہ جائیں, لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. یار یہ چاہتے ہیں قوم کو عورتوں کو کیا ملے؟ عزت. کسی کو نسوار کی عادت ہو اور اس کو نسوار نہ ملے تو وہ ایسی باتیں کرے سمجھ میں آئے. کسی کو گٹکے کی عادت ہو اور اس دن اس کو گٹکا نہ ملے پھر وہ یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. کسی کو چرس کی عادت تھی, اس دن چرس پینا بھول گیا, پھر یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. خدا کی قسم کوئی پڑھا لکھا آدمی جس میں سینس بھی ہو وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ جائے گی بڑے عہدوں پر, اور عہدے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھو. عہدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں. مثال کے طور پر کسی ملک کی آبادی, فرض کرو مثال سے سمجھا رہا ہوں, یا کسی جگہ پہ فیکٹری پہ 10 لوگ ہیں, تو ان میں سپروائزر کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا نا, ان 10 میں سے ایک ہوگا. سپروائزر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے نیچے 10-15 بندے ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ان میں 1% آفیسر کی پوسٹ پر ہوں گے, باقی 90% نے ان کے 10% آفیسر کی پوسٹ پہ ہوں گے, 90% نے ان کے ماتحت رہنا ہے, چاہے وہ PhD کر لیں, چاہے وہ ناسا سے ہو کے آ جائیں. لیکن سوسائٹی کو چلانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے, کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے جو اپر لیول پہ جانے والے لوگ ہوں گے 1% سے لے کے 10% تک, اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ مرد ہو سکتے ہیں نہ عورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, سینکڑوں ملازم ہیں, اس کو کمپنی کے لیے مینیجر چاہیے. تو آپ نے تحریک چلائی کہ اس کمپنی میں جتنے لوگ ہیں میں ان سب کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گا, ان میں مزدور کوئی نہیں ہوگا, سب کیا بنیں گے؟ مینیجر. اور یہ مولوی لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کچھ مزدور, اب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. بیٹا میں آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ سب کو ورک شاپ کروا رہا ہے, موٹیویشنل اسپیکر آ گیا, جتنے بھی کمپنی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ورک شاپ کروا رہا ہے. میں سب کو اس کرسی پہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو کرسی ہے نا مینیجر کی, فیکٹری 2 دن میں کیا ہو جائے گی؟ بند. کہیں گے بوتل پہ ڈھکن کون لگائے گا بھائی؟ سارے مینیجر بن جائیں گے. بن ہی نہیں سکتے, ناممکنات میں سے ہے. ہمیشہ
فطرت متعین کرتی ہے, اللہ کی طرف سے تعین ہوتی ہے کہ اس ملک میں, اس دنیا میں کتنے لوگ آفیسر رینک پہ ہوں گے, کتنے ان کے ماتحت ہوں گے, کتنے ماتحتوں کے ماتحت ہوں گے. یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کو آپ چھیڑ چھاڑ کے تبدیل نہیں کر سکتے. آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ سب کو ایجوکیشن دے کے سب کو پڑھا لکھا بنا دیا, لیکن وہ تعلیم ان کے کسی کام کی نہیں ہوگی, اللہ ماشاء اللہ چند مخصوص تعلیمات, وہ تو سب کو ضرورت ہے اس کی, چاہے وہ دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. لیکن جو ہر فیلڈ میں آپ نے ایکسپرٹ پیدا کرنا شروع کر دیے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس فیلڈ کا, یعنی اس فیلڈ سے منسلک لوگوں کا. بھائی ہر قوم میں آفیسر لیول کے لوگ 1 سے 10%, 90% کیا ہوں گے, ماتحتی ہوں. تو آپ جب لڑکیوں کو گھروں سے نکالو گے, پوری آبادی کو گھر سے نکال دیا کمانے کے لیے, اس پوری آبادی میں 5 سے 10% آفیسر رینک پہ آ جائیں گی, باقی سب نے بوتلوں کے ڈھکن لگانے ہیں, بائکیاں چلانی ہیں, ٹیکسیاں چلانی ہیں, اور ہوٹلوں میں جا کے برتن دھونے ہیں, چاہے وہ کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو, سب نے یہی کرنا ہے. اور باہر ملکوں میں تو کر رہے ہیں, وہاں جا کے کمبخت گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے ان بےغیرتوں کو. جو تمہیں میں تپا ہوا پتہ ہے کیوں, میں بھی بتاؤں گا آخر میں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس کے بعد میں بہت تپا ہوا ہوں, وہ آخر میں بولوں گا, ورنہ پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا, پورا ٹاپک نہ چینج ہو جائے. ہے اسی سے متعلق, یہی جو لبرل سیکولر لوگ آ کے ہمارے سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس ہے کیا, کچھ ہے ہمارے پاس سوائے اس بات کے کہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہے, محبتیں ہیں, مرد عورت سے محبت, عورت مرد سے محبت, شوہر بیوی سے وفا, بیوی شوہر سے وفا, بھائی بہنوں کی فکر کرتا ہے, باپ بیٹیوں کی فکر کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بچا ہے ہمارے پاس؟ مرد کما کے عورت کو کھلاتا ہے, یہ خوبی ہے. اس کے علاوہ کچھ 2% کی کوئی چیز بچی ہو تو بتاؤ. کچھ بھی نہیں بچا نا. یہ بغیرت چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کیا کر دیں, اس کا بھی جنازہ نکال دیں سوسائٹی سے, نسلیں روک کے اور عورت کو گھر سے باہر نکال کے. اس لیے میں بار بار جو میرے بیان میں بیٹھ رہے ہیں نا, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, فطرت کبھی چینج ہوتی ہے؟ بولو. دیکھو شروع میں پیزا برگر یہ غریب لوگوں کا کھانا تھا یا مالداروں کا؟ مالدار. اگر کسی مالدار کو پراٹھا کھاتے ہوئے دیکھ لیا نا, وہ مالدار بدنام ہو جاتا تھا, یار یہ پراٹھے کھا رہا ہے, پراٹھے کھاتا ہے, چنے کی دال میں ڈبو کے کھا رہا ہے. نہیں, ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ جیسے گورے تھے, امریکن, جیپنیز, یہ بڑے بڑے لوگ کیا کھایا کرتے تھے؟ پیزے برگر. یہ غریبوں کی خوراک ہے, شرید بنا کے کھا رہا ہے, انگلیاں بھی ڈبو رہا ہے اس میں, یا نلی نہیں آ رہی, آ کے انگلیاں ڈبو کے اس میں. یہ غریبوں کی خوراک تھی. امیروں کی خوراک کیا ہے؟ پیزا برگر. مجھے تو شکر ہے نام بھی نہیں پتا ان چیزوں کے, اور پتہ نہیں زنگر برگر. ابھی میں نے بھوک نہیں لگ رہی تھی, میں نے کہا بہت دن ہو گئے, کوئی وہ منگوا دے تھوڑی سی نا. بازاری چیزوں کا اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں, اور ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں. میرے والد صاحب بریڈ نہیں کھاتے تھے کبھی, ڈبل روٹی ہے نا. یہ نہیں کہ ہم غریب تھے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے والد صاحب کو ایک دفعہ بریڈ پکڑا دی, ڈبل روٹی نہیں ہوتی, ہم تو کھا لیتے تھے صبح ناشتے میں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے ابا نے بریڈ کھائی ہے نا, وہ منہ میں ہی چپک جاتی ہے, آپ کو پتا ہے نا. ہمارے ابا نے بولا اللہ نے ان کمبختوں کو گناہوں کی دنیا میں سزا دے دی. روٹی چھوڑ کے کیا کھا رہے ہیں؟ ڈبل روٹی. وہ چبتی نہیں ہے بھائی, چباؤ تو چبے گی نہیں, وہ منہ میں آٹے کی طرح چپک جائے گی. کہہ رہے ہیں یار اتنی زبردست روٹی جو چباؤ, فائبر والی روٹی, کتنا مزہ آتا ہے اس کو چبانے میں, اس کو نگلنے میں, اور تسلی سے 1-2 روٹی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے. یہ تو 2 پیس کھاؤ تو پیٹ پھول جائے گا آپ کا. تو اب مالدار لوگوں کا کھانا کیا تھا, جو ہمارے ہاں باہر جا کے دیکھ رہے تھے نا. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے UK سے, بہت پرانی بات ہے, 92-93 کی بات ہوگی, بلکہ اس سے بھی پہلے 90 کی بات ہوگی. لوگ کہتے ہیں اپنے کس سے سنا رہا ہوتا ہے, بھائی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. وہ آئے لندن سے, کہنے لگے یار وہاں تو اچھا. ان کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 5 سال کے بعد UK سے آئے تھے. وہ لاہور میں رہتے تھے ہمارے ریلیٹیو, UK چلے گئے جاب کرنے, جاب میں 5 سال وہیں رہے, 5 سال کے بعد آئے. اب ہم لوگ چونکہ اصلاً تو پٹھان ہیں, تو وہ ان کی شادی بھی پٹھانوں میں, یعنی ان کے والد صاحب کی ایک وائف جو تھیں وہ پشتو پٹھان تھی, تو ان کو پشتو بھی آتی تھی. یعنی ابا اردو اور اماں پشتو, تو پشتو بھی جانتے تھے, اردو بھی. 5 سال کے بعد یہ آئے لندن سے. ہم ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے گئے, میں بھی اور میرے بھائی بھی آئے یہاں, یعنی کراچی ایئرپورٹ پہ آئے, تو یہاں سے لاہور جانا تھا. مجھے وہ دن یاد ہے, ہم جب ان کو ٹیکسی میں لینے کے لیے گئے تو پینٹ پہنی ہوئی اور شرٹ, وہ جو لندن والا اسٹائل ہے, ہمارے ماموں لگتے تھے رشتے میں, وہ میری امی کے کزن. اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھے, ٹیکسی والے نے پشتو گانا لگا دیا, جیا قربان, ڈھینگ ٹو ڈھینگ ٹم ٹم ٹم, وہ نہیں چلتا ایک خاص قسم کا اسٹائل. تو اب وہ پشتو گانا جب اس نے لگایا پرانا نا, او بھائی ان کی خوشی دیکھنے والی. وہ ٹیکسی میں بندہ اچھل رہا ہے ایسے 2-2 فٹ, دھام دھام نیچے جا رہا اوپر جا رہا. ہم نے کہا پتہ نہیں کھڑکی توڑ کے بھاگے گا, کیا ہوگا. کہہ رہا ہے یار اتنے 5 سال کے بعد میں نے کیا سنا ہے, اپنا پشتو سنی ہے میں نے. ان کی خوشی جو ہے نا دیکھنے والی تھی. کیوں؟ انگریزوں کے جو گانے ہیں نا
وہ ان کے جیسے ہی ہے جیسے پیزے اور برگر. لوگ بتاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم نہیں گانے وانے نہیں سنتے, انگریزوں کے تو بالکل بھی نہیں, ویسے بھی نہیں سنتے تو, لیکن انگریزوں کے گانے کے بارے میں جو ہمارے ریلیٹیو ہیں کہتے ہیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے کمبختوں کے پاس شاعری میں, سوائے ٹھشیاؤں پھشیاؤں کے شاعری میں کوئی الفاظ ہے ہی نہیں. کوئی ہوتا نا محبوب کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے, اس کے چہرے کی تعریف, اس کے جیسے اردو شاعری میں آپ کو ملے گا, اردو شاعری میں صرف محبوبہ کی پلکوں پہ پوری پوری غزلیں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں, پلکوں پہ. اور عربی شاعری میں بھی ایسا ہی ہے. عرب ایک شاعر ہے, اپنی اونٹنی کی آنکھیں, اس آنکھوں پہ پوری غزل لکھی ہے اس نے, ایک عربی شاعر نے. انگلش میں آپ کو کیا ملے گا, ڈھیوں ڈھیوں ٹھا ٹھا ٹھیوں ٹھیوں پھش پھش, بس یہ کوئی شاعری واری, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, یہ کوئی شاعری ہے یار؟ ہمارے اقبال کی شاعری دیکھو یار, وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, آگے کیا ہے بھول گئے ہم روزانہ پڑھتے تھے, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, شاعری ہے بھائی. تو اب ہمارے جو دوست ہیں نا جو وہاں ان کے گانے بھی سنتے تھے, ادھر بھی گانے سنتے تھے, تو کہتے ہیں یار ان کے گانوں میں کمبختوں میں کوئی شاعری نہیں ہے سوائے میوزک پر ٹھش پش. مائیکل جیکسن کو تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے, چھوڑو رہنے دو یار, پھر مائیکل جیکسن پہ بیان ہو جائے گا پورا. تو جیسے ان کی شاعری ہے ویسے ہی ان کے کھانے, کوئی چٹپٹاپن اس میں ہے ہی نہیں, کوئی ادب نہیں ہے. اردو تو بھائی ادب سے بھری ہوئی زبان ہے, اردو اتنی ادبی زبان ہے جس کا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو کھانے بھی انہوں نے, ہمارے کھانے 20 قسم کے کھانے ہیں. آپ ہوٹل پہ چلے جاؤ, جو لسٹ پڑھ کے سناتا ہے نا, وہ لسٹ پڑھ کے سناتا ہے, انڈا گریبی, فلانا گریبی, ڈمکانا گریبی, قیمہ مسالہ, گٹن مسالہ, فلانا مسالہ, ڈمکانا مسالہ, شامی کباب, چپلی کباب, بہاری کباب, بہاری بوٹی, شامی بوٹی, چپلی بوٹی, ایسی اس نے گردانیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس میں بھی پوری نہیں کر پایا ہوتا وہ پوری نہیں. بھائی یہ جو ہندوستان ہے نا, ہندوستان جہاں ہم نے ہماری جو سرزمین رہی ہے, یہ بہت ساری تہذیبوں کا ایک منبع اور گڑھ تھا. یہاں زبانیں بھی پلی بڑی ہیں یہاں پہ, اور یہاں پر کھانے بھی بڑے پلے بڑے ہیں. تہذیب یہاں بہت ترقی کی ہے, یہاں تہذیب نے, گوروں کے پاس ککھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. تہذیب دیکھ لو آپ, چڈی جتنا پڑھا لکھا ہوگا مارکیٹ سے اس کا لباس شارٹ ہوتا چلا, یہ ٹوٹل تہذیب. یعنی ان کا تہذیب یافتہ, جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں گے اس کا مطلب ایجوکیٹڈ آدمی ہے, یعنی عورتیں خاص طور پہ. ہمارے ہاں صرف مارکیٹوں میں چلے جاؤ لباس دیکھنے کے لیے, تو عورتوں کے لباس دیکھنے چلے جاؤ, چکرا جاتا ہے آدمی, خود خواتین چکرا جاتی ہیں کون سا لوں کون سا نہیں لوں. خیر میں یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو مجھے ایک بات بتاؤ, پڑھے لکھے لوگوں کی علامت تھی کیا کھانا, بولو پیزا برگر. دیسی گھی, بالکل ان کو بدبو آتی ہے دیسی گھی سے. ابھی جو ممی ڈیڈی فیملی ہے نا, ان میں جو نئی جنریشن کے بچے ہیں ان کو دیسی گھی سے اسمیل آتی ہے, بھینس کے دودھ سے ان کو اسمیل آتی ہے. ملائی, میرے بچے ملائی نہیں کھاتے یار, نئی نسل کے بچے ملائی نہیں کھاتے. ہماری مائیں تو ہم سے دودھ چھپایا کرتی تھی کہ ملائی نہ کھا جائیں یہ. تو اب میں جو اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, ملائی پہ رپورٹ دینا مقصد نہیں ہے, اصل بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھی لکھی قوم پیزے برگر کھانا شروع کر دے اور کولڈ ڈرنک پہ آ جائے. پہلے لوگ لسی پیا کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں نے سوسائٹی میں کولڈ ڈرنک کو پروموٹ کیا. لسی غریبوں کی خوراک اور کولڈ ڈرنک بولو امیروں کی خوراک, ایسا ہی ہے نا. اچھا, غریبوں کی خوراک اتنی موٹی موٹی ملائی والی دودھ پتی, بلکہ اور دودھ ڈال کے نا ملائی تیر رہی ہو. اور امیروں نے کیا مارکیٹ میں لے کر آئے, بلیک کافی تیزابیت سے بھری ہوئی. آج کل اس کے بڑے فضائل یوٹیوب پہ بتائے جا رہے ہیں. روزانہ 2 کپ بلیک کافی پینے سے آدمی ایکٹیو ایسے ہی رہتا ہے جیسے چرس پی کے ایکٹیو رہتا ہے. یہ ایکٹیونیس وہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کو کوئی انرجی مل رہی ہے, آرٹیفیشل ایکٹیونیس ہے. اس لیے کافی اور چائے کے جو بھی فضائل سنا رہا ہو کبھی بھی اس کی باتوں میں مت آیا کرو. تھوڑے بہت فائدے ہر چیز میں ہوتے ہیں, کوئی فائدے میں نہیں کہہ رہا چائے نہ پئیں, لیکن فائدے نہ بتایا کریں, پی لیا کریں. ہم بھی پیتے ہیں لیکن فائدے نہیں سناتے ہم لوگوں کو. تو مالدار کافی لے کر آئے, غریب کیا لایا تھا, لسی. مالدار اس کے بدلے میں کیا لے کر آئے, کافی. غریب لایا تھا ستو, جو کو بھون کے نا پانی میں ڈال کے گرمیوں میں پی لیتے تھے. جو ایسی زبردست, اس سے طاقت بھی آتی ہے, اس میں شوگر بھی کم ہے, اور تھوڑا سا گڑ ملا دیا میٹھے کے لیے. اس کے بدلے میں مالدار لے کر آئے کولڈ ڈرنک. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جوسز, یہ فلاں کمپنی کا جوس, یہ فلاں کمپنی کا جوس. اب غریب کا بچہ تو ستو پی لے گا, مالدار کا بچہ ستو سن کے بے ہوش ہو جائے گا. اس کے ناک کے قریب لے کر آؤ نا. ہمارے یہاں لندن سے کچھ مہمان آئے مدرسے میں, تو ہمارے استاذ نے ان کی خدمت میں ستو رکھ دیا, ایک قطرہ نہیں پیا ان لوگوں نے. وہ بیچاروں کے منہ بن گئے. تو ہمارے استاذ کو لگا کہ شاید میں نے زیادتی کر لی لوگ کے ساتھ, پھر کولڈ ڈرنک منگوائی, انہوں نے پی. میں ان باتوں سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں,
کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز آپ کے کلچر کا حصہ بن جاتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیچر سے بھی میچ کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماڈرن ہونے سے کچھ خرابیاں اگر سوسائٹی میں آ جاتی ہیں اور وہ ماڈرن لوگوں کی علامتیں بن جاتی ہیں، تو ماڈرن لوگوں کا کلچر بننے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہیں یا سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. تو اسی طرح خوب یہ سمجھ لو کہ یہ جو ماڈرنزم ہے نا، جس میں بچے بھی کم پیدا کرنے ہیں، لڑکیوں نے جاب بھی کرنی ہے، عورت نے شوہر کی نہیں ماننی ہے، بہن نے بھائی کی نہیں ماننی ہے، بیٹی ابا کو ٹاٹا کر کے جائے گی، یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. ہر لڑکی کمائے گی، پڑھے گی بھی، یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. غریب کی عورتیں بیچاری گھروں میں رہتی ہیں، غریب کی عورتیں اپنے بھائیوں کا احترام کرتی ہیں، غریب کی عورتیں اپنے ابا سے آشیرواد لیتی رہتی ہیں، ابا کے سامنے سر پہ شرم و حیا کی وجہ سے دوپٹہ بھی لے لیتی ہیں. غریب کی عورت بیچاری اپنے شوہر کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہوتی ہے، پہلے اماں کے قدموں میں، ابا کے قدموں میں، شادی کے بعد کس کے قدموں میں جنت تلاش کر رہی ہے؟ شوہر کے قدموں میں. تو لوگ کہتے ہیں کیا بیکار قسم کا کلچر ہے، غریبوں والا کلچر. لوگ کہتے ہیں کیا کون سا کلچر ہے یہ؟ غریب. اور پھر غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. اب تو چی 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 کھانے کو روٹی نہیں اور بچے دیکھو پیدا ہوئے چلے آ رہے ہیں. بھائی تمہارے پاس تو بہت ہے، تمہارے کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ یار ہم طریقے سے ایک دو تمیز سے پال لو، ان 10 بچوں سے بہتر ہے جو چور اچکے بنے بڑے ہو کر. اس کا مطلب اب تک جن جن کے 10 ہو رہے تھے وہ سارے چور اور اچکے پیدا ہو رہے تھے، وہ انسان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے. تو خوب سمجھ لو، ماڈرنزم کے ساتھ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی چیز آئی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. جیسے شیطان نے پہلے غریب آدمی کو بھی پیزے برگر میں لگا دیا نا کہ امیروں کی خوراک ہے، تم بھی یہ کھایا کرو. غریب آدمی بیچارہ ستو پھانک رہا تھا، جب اس نے دیکھا مالدار لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، وہ بھی کس پہ آ گیا؟ کولڈ ڈرنک پہ آ گیا. گردے بھی خراب کروا دیے اپنے، موٹاپا بھی آ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیڑا ہی غرق ہو گیا. اب مالدار لوگ کھا رہے ہیں غریبوں والی خوراک. ڈاکٹروں نے اب ان کو اویئر کیا، نہیں بھائی ڈائٹ پہ آؤ، روٹی کم کھاؤ، چاول کم کھاؤ، کم کھاؤ. سب سے بڑی بات یہ، پہلے زیادہ کھانا صحت کی علامت سمجھا جاتا تھا، کھاؤ گے تو بڑے ہوگے. نہ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیکھو غریب کو کھانے کو زیادہ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر سمجھ میں اچھی طرح بات آ جائے گی. پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے، میں ان کے جب گھر گیا، بہت ہی غریب. میرا ارادہ تھا تھوڑا زکات بکات بیچاروں کے ساتھ تعاون کروں گا. بہت ہی غریب. میں جو ان کے گھر گیا تو ان کے بچے بڑے چمکدار، لمبے تڑنگے، فٹ فاٹ. میں نے کہا بھائی یہ اتنے غریب ہیں، کم بخت، استغفر اللہ، کم بخت نہیں کہنا چاہیے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، گھر بھی حالت میں نے دیکھی نا، بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے، کھانے کے لیے برتن نہیں ہے، اور ان کی صحتیں دیکھو، ایسے چہرے چمکدار ان کے. تو میں نے ان کی اماں سے پوچھا، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ کو راشن واشن کا کیا سیٹ اپ ہے، کوکنگ آئل کون سا خریدتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو کوکنگ آئل خریدنے کے پیسے نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ بقرعید میں بیٹا ہم تو چربی جمع کرتے ہیں، اسی چربی کا گھی بناتے ہیں، مجبوری میں پورے سال وہی کھاتے ہیں. یہ وہ گھی تھا جو ان کے چہروں پہ بولو چمک رہا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پہلے ڈاکٹر منع کرتے تھے کولیسٹرول ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اینیمل فیٹ سے بہتر کوئی فیٹ نہیں ہے. میں نے بھی اونٹ کی چربی کا جو ولاگ بنایا تھا نا، اونٹ کی چربی کا، اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ لوگوں کو مفتی صاحب دل کا مریض بنا رہے ہیں. خوب سمجھ لو، یہ جو تم کوکنگ آئل کھا رہے ہو یہ تمہیں ہارٹ پیشنٹ بنا رہا ہے. کوکنگ آئل چربی نہیں بناتی. ہاں چربی اس صورت میں بنائے گی جب ورزش نہ ہو، ایکسرسائز نہ ہو، پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھاؤ گے تو مرو گے. یہ جو آرگینک چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہیں. باقی کھا چربی رہے ہو اور کام سارا دن آفس میں بیٹھ کے انگلیوں سے بٹن دبا رہے ہو، پھر تو مرو گے، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو برباد ہو جاؤ گے پھر. تو ماڈرنزم کے ساتھ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، کچھ چیزیں اچھی بھی آتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط آتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ماڈرنزم کے ساتھ جو چیز بھی سوسائٹی میں آ رہی ہے ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں، اور اس بیس پہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اس کے اگینسٹ غریب لوگ چلتے ہیں، اور غریب کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اس بیس پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے کہ یہ غریبوں کا کام ہے. یہ صحیح نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو یہ لوگ جو لبرل لوگ اس طرح کی تحریکیں چلا رہے ہیں نا، خواتین کی آزادی، گھروں سے باہر نکالو، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے نا بنوریا میں بچے پڑھتے ہیں تو خواتین کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں فیکٹریوں میں جانے میں، حالانکہ مدرسے کے بچے کسی کو چھیڑتے ویڑتے نہیں ہیں بیچارے، تو کمفرٹیبل نہیں ہے. اور اچھا ایک نے یہ بھی کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ خواتین کسی مولوی کو دیکھ کے کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں، جیسی مولوی آئے گا پردہ کر لیں گی، سائڈ پہ جانے کی کوشش شروع کر دیں گی. تو اس کا مطلب سوسائٹی میں مولانا لوگ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ سوسائٹی میں نا ایک یوں سمجھے کہ ٹینشن ہے سوسائٹی کے لیے.
آپ کسی پوش علاقے میں چلے جائیں یا ایسے علاقے میں جو مولوی لیس علاقہ ہو, جہاں نہ تبلیغ والے ہوں, نہ داڑھی والے, نہ ٹوپی والے, چڈی پہن کے ماڈرن لوگ گھوم رہے ہوں, وہاں خواتین بھی چڈی پہن کے گھومیں, بالکل اپنے آپ کو سیو سمجھتی ہیں, وہ ہم محفوظ ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے, آگے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مسجد ہے نا, اللہ کا گھر ہے, یہاں کوئی خاتون آ سکتی ہے ایسے ادھورے کپڑوں میں؟ لیکن کسی جنرل اسٹور چلی جائے یا کسی بڑے مارٹ چلی جائے تو کتنی کمفرٹیبل ہوگی, وہ کوئی اس کو نہیں چھیڑ رہا. اس کا مطلب سکون مسجد میں زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ عورت کو سکون یہاں زیادہ مل رہا ہے یا وہاں زیادہ؟ اس دلیل کی روح سے, اس سے تو پھر یہ پتا چلا, اگر یہ سکون کا یہ مطلب ہے, اس سے تو یہ پتا چلا کہ مسجدیں بے سکونی کی جگہ ہیں اور جتنے مارٹ ہیں یہاں خواتین کیا ہوتی ہیں؟ آزاد. تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان خواتین کو نائٹ کلب بھیجو اور سکون محسوس کریں گی, کیونکہ مارٹ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پہن کے گھومنا پڑتا ہے, نائٹ کلبوں میں بالکل ایزی فیل کریں گی. دوبارہ سے یہ تم لوگ بہت مشکل ہے سمجھانا. دوبارہ سے جو دلیل دی جا رہی ہے, یہ سب دلیلیں آج کل میڈیا پہ دی جاتی ہیں, اور نہیں بھی دی جاتی نا, لوگوں کے ذہن میں ہیں. یہ خواتین خود بھی کہتی ہیں کہ ہم مولویوں میں یا پاکستان میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتے. میں جب فون سنا کرتا تھا, ایک ملحد لڑکی کا فون آیا, مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی, کوئی اسلام پہ اعتراضات تھے, اسلام آباد میں تھی, میں اس کو جواب دے رہا تھا. تو کہنے لگی مجھے جلدی جواب چاہیے, میری فلائٹ نکل رہی ہے, میں پاکستان سے جا رہی ہوں. اسٹائل تو ان کا یہی ہوتا ہے. پھر خود ہی پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دی اس نے. پہلے اسلام کے بارے میں اعتراضات کیے, میں نے تمیز سے اعتراضات کا جواب دیا, بجائے اس کے کہ آپ اس جواب کو سنو, الٹا گالیاں کس کو دینا شروع کر دیں؟ پاکستان کو. یہ مولویوں کا ملک ہے اور میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں, یہاں ہر شخص دیکھتا ہے, ہم اپنی مرضی سے کچھ پہن نہیں سکتے. پتہ نہیں لندن جا رہی تھی, امریکہ جا رہی تھی, میں جا رہی ہوں اس ملک سے. انگلش ٹھش فش بہت لگائی ہوئی تھی. تو میں کہنے والا تھا دفعہ ہو جاؤ. اصل جواب تو یہی ہے نا, لیکن میں نے کہا مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی, میں تمیز سے بات کروں کہ یہاں ریسٹرکشنس بہت زیادہ ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں, پابندیاں بہت زیادہ ہیں. ہم یہاں جینس پہن کے آزادی سے نہیں گھوم سکتے, ہم اپنی مرضی کی ڈریسنگ نہیں ہے ہماری, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوچ صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے, یہ بہت ساری خواتین کی سوچ ہے کہ ہم ان ملکوں میں آزاد ہیں, ہم پاکستان میں آزاد نہیں ہیں. گھٹن کا ماحول ہے یہاں پہ, گھٹن کا ماحول. اس سے یہ ہماری سوسائٹی کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایک بہت ہی بری سوسائٹی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ امریکہ کی گلیوں میں, یورپ کی گلیوں میں جو گھوم رہی ہو سلیو لیس کپڑے پہن کے اور چڑیاں پہن کے, اور آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہی ہو, اتنی کمفرٹیبل آپ وہاں بھی نہیں ہو. چڈی کے بغیر نہیں گھوم سکتی آپ وہاں پہ. کیا خیال ہے؟ اگر گھومی سارے گورے مڑ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ نا پولیس پکڑ کے لے جائے گی. اگر آزادی اور کمفرٹیبل زون میں آنے کا یہ مطلب ہے تو نائٹ کلب میں یہ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ پھر آپ بولا کرو امریکہ اور یورپ کی گلیاں گھٹن کا ماحول ہے یہاں پہ. کیا ماحول ہے؟ گھٹن کا ماحول ہے. 2-4 اسٹیکر چپکا کے گھومنا پڑتا ہے یہاں پہ, اور نائٹ کلبوں میں بالکل ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں. او بھائی, یہ جو بےغیرتی والی آزادی ہے نا, اس کو آزادی نہیں کہتے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یورپ کا ایک کنٹری ہے, نام نہیں بتاؤں گا, وہاں جتنے ہیروئن کی چرسی ہے نا, وہاں جا کے چرس پیتے ہیں. نام نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ کوئی ہیروئن چی یہاں سے ٹکٹ ویزا لے اور پہنچ جائے وہاں پہ. یورپ کا ایک کنٹری ایسا ہے جس میں نشہ, ہر طرح کا نشہ لیگل ہے. یورپ کا ایک کنٹری ہے جہاں پہ نشہ کیا ہے؟ بولو, لیگل. اب اس ملک سے کوئی چرسی یہاں آ جائے, کتنی برائی کرے گا ہماری. کیا خیال ہے؟ کیسا گھٹن کا ماحول ہے یار. مجھے بتاؤ, وہاں سے چرسی اگر یہاں آ جائے, گھٹن کا ماحول ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کو؟ یہاں بیٹھ کے پی رہا ہوگا, سب جائیں گے, اوے ادھر جا کے پی, میرے گھر کے آگے کیوں پی رہا ہے, ادھر جا کے بیٹھ, سب تانے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اور برساتی نالوں میں ماحول کمفرٹیبل زون میں ہوتے ہیں. جتنے چرسی ہیں برساتی نالوں میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہے. گھٹن کا, مولویوں والا ماحول نہیں ہے, گھٹن کا وہاں پہ ماحول. یہ بےغیرتوں کی دلیلیں ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں نا, یہ جو آج کل وہ نہیں کہہ رہے بنوریا میں مدرسہ ہے, وہاں لڑکیاں کمفرٹیبل نہیں ہیں بھائی, کیونکہ حیا کا ماحول ہے, شرم کا ماحول ہے. چاروں طرف خوبصورت داڑھیوں والے, نورانی چہروں والے طلبہ گھوم رہے ہیں, تو عورت کو شرم آتی ہے یار, ان میں کیسے یہ اس ادھورے لباس میں جاؤں. یہ خوبصورت ماحول ہے, جیسے سارے صاف ستھرے نیٹ کلین بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہاں پہ کسی چرسی کو جاتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ شادی بیاہ میں سارے تیار ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ولیمے میں, شادی میں, وہاں آپ میلے کپڑوں میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو, بلکہ کپڑے صاف ستھرے بغیر استری کے کپڑوں میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو. یار سارے بن ٹھن کے آئے ہوئے, میں وہاں کیا اس کپڑوں میں پہنچ جاؤں؟ ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا ہوگا نا, نہیں جاؤ گے آپ. یہ تو میری ہمت ہے, ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ بھی لوگوں کی شادی میں پہنچ جاتا ہوں. میں ابھی کہیں گیا ہوا تھا تو بعد میں نے کیمرے میں دیکھا بٹن ہی نہیں ہے. لیکن انسان کو شرم آتی ہے نا ایسے ماحول میں جاتے ہوئے. پرانی چپل پہن کے نہیں جائے گا,
تو بھائی یہ ہماری سوسائٹی کی خوبی ہے کہ یہاں عورت بے حیائی میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی. اور یہ جو مولانا کو دیکھ کے عورت ایک دم بدک جاتی ہے نا تھوڑا سا یوں یوں, یہ اس کا مطلب یہ مولانا میں کوئی تو خاصیت ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو یہ لباس اچھا نہیں لگے.